أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم دینی بھائیوں بہنوں، اور یہ فضائل اعمال کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے سننے والے اور اس میں شامل ہونے والوں، فضائل اعمال اور ترغیب پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس سے پہلی نشستوں میں اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد میں بیٹھنے، مسجد سے تعلق رکھنے، مسجد سے قلبی لگاؤ اور آباد کرنے کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آج انشاءاللہ مسجد جس مقصد کے تحت بنائی جاتی ہے، 5 وقتہ نماز، جمعہ مسجد کے اندر پڑھی جائے، اسی کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے۔ آج انشاءاللہ کچھ نماز کے فضائل آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو نماز کا پابند بنائے۔ آج بہت ہی زیادہ سستی، لاپرواہی نماز کے اندر ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کے زوال اور تباہی اور بربادی کے ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی نصرت اور مدد کا وعدہ کیا، جبکہ مسلمان نماز کی پابندی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، مدد کے مستحق بنو، صبر کر کے اور نماز پڑھ کر کے۔ آج یہی ہم مسلمانوں نے نماز چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد آئے کہاں سے؟ نماز کو اللہ تعالیٰ نے، اب آپ سوچئے، بچپنے سے آپ کو سنایا جاتا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 کھمبوں پر ہے، 5 ستون پر ہے۔ ان میں سے ایک بڑا ستون نماز ہے۔ نماز کے ترک کر دینے کا مطلب ہے کہ اسلام کو ڈھا رہا ہے وہ۔ نماز جب اللہ تعالیٰ نے نماز کو جب اسلام کا ستون قرار دیا، کھمبا قرار دیا، پلر قرار دیا،
اگر آدمی مسلمان نماز نہ پڑھے تو آپ ذرا سوچیں وہ اسلام کو ڈھا رہا ہے وہ. اب اگر اللہ ناراض ہو کر کے ہم کو سزا دے تو غیروں کا کیا قصور ہے؟ ہم نے خود اسلام کو ڈھایا. ہم کو اور آپ کو اسلام کی پاسبانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا. ہم زبان سے تو نہیں لیکن اپنے کردار کے ذریعے اسلام کو ڈھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کہاں سے آئے؟ آپ اپنے گھر میں چراغ جلاتے ہیں، چراغ کب تک جلتا ہے؟ آپ کے گھروں میں لائٹ ہے، فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر آپ لائٹ کا بل جمع نہ کریں، کہربا کے لوگ آ کر کے کاٹ جائیں، الیکٹریسٹی آ کے کاٹ جائے، آپ اپنے عمل سے اپنے گھر کو اندھیرے میں رکھ ڈال دیا. آپ نے بظاہر کوئی چیز ایسی نہیں کہ ہاں آپ اپنے گھر کو اندھیرے میں رکھیں، لیکن اپنے کردار کے ذریعے آپ نے اپنے گھر کو اندھیرا بنا دیا. یہ آپ کا قصور ہے. تو نماز چھوڑ دینے کا مطلب کوئی ایسا نہیں کہ ہاں نہیں پڑھا. آپ غور کریں کہ نماز نہ پڑھنے کا مطلب کہ آپ نے اسلام کو ڈھا دیا. جیسے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا تھا کہ جس نے نماز کو چھوڑا سمجھو اس نے اسلام کو ڈھا دیا. اور جو نماز کو ڈھا دے رہا ہے وہ نماز کے علاوہ دوسری چیزوں کو اس سے زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ نے نقل کیا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کے پاس جو لیٹر لکھا تھا وہ یہی تھا کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ نماز قائم رکھو. کیوں؟ نماز کے ڈھا دینے، نماز کے ترک کر دینے اور ضائع کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دین کو ڈھا دے رہا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے سابقہ امتیں، ہم سے اور آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہوئی ہیں، بہت ساری قومیں گزری ہوئی ہیں، ان تمام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا. ان کی اولاد کا تذکرہ کیا، ان کی اچھائی اور خوبیوں کا تذکرہ کیا. دنیا میں جو اللہ نے ان کو عزت دی تھی اور ایک شرف منزلت عطا کیا تھا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. لیکن تمام انبیاء علیہم السلام کے حالات اور ان کے اقوام اور واقعات کا تذکرہ کرنے کے بعد سورۃ مریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ نے فرمایا یہ انبیاء کی جماعت، ان کی اولاد، ان کے صحابہ تو بہت اعلیٰ مقام کے تھے، اپنے گفتار کردار سے دین اسلام پر قائم رہے. لیکن آگے چل کر کے انبیاء کی نسلوں میں ایسے بے دین لوگ، ایسی اولاد پیدا ہو گئی جنہوں نے دو برائیاں اپنا لیا، اور انہی دونوں برائیوں کی بنا پر ان قوموں کے ہلاک و برباد کیا گیا اور ذلیل و خوار ہوئے. نمبر 1، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا. دیکھا آج آپ کیا چاہتے ہیں؟ مظاہرہ کر کے، جلوس نکال کر کے، شور مچا کر کے، تعزیہ بنا کر کے اور عرس منا کر کے، درگاہوں کو آباد کر کے، محرم کا تعزیہ اور جلوس نکال کے، عاشورہ کا نکال کے، آپ چاہتے ہیں اس سے اسلام کو ترقی دیں؟ اور آپ چاہتے ہیں کہ آج مسلمان چاہتا ہے ان کے ذریعے ہماری حفاظت ہو، اللہ کی مدد ہو؟ اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ نماز سے ہوتی ہے. نماز کو ضائع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اضاعوا الصلاۃ، انبیاء کی پرانی قومیں اور انبیاء کی جو اولاد تھی انہوں نے دو برائیاں شروع کی. پہلی برائی اضاعوا الصلاۃ، نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا. اور ایک چیز یہاں اور بتائیں ہم،
وہ بھی بہت یاد رکھنے کی ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام اور بہت سارے سلف نے، بعض نے تو قسم کھا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ نبیوں کی نسل نے نماز کو ضائع کیا، کہتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے نماز نہیں چھوڑا، بے نمازی نہیں تھے، نماز کو نہیں چھوڑا، نماز پڑھتے تھے لیکن نماز میں سستی اور لاپرواہی، کچھ نمازیں پڑھ لیا کچھ چھوڑ دیا، وقت سے بے وقت کر کے نماز پڑھی، چلو روزانہ پڑھتے ہیں، ایک آج ہم کام میں ہیں ہم نہیں بھی پڑھیں تو کام چل جائے گا، یہ انہوں نے کردار اپنایا، نماز کو ضائع کیا اللہ نے فرمایا۔ اور دوسری برائی اس میں وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، وہ بس خواہشات کی پیروی کرنے لگے، ان کو اسلام نہیں دیکھنا، اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا فرمایا، کتاب کیا، قرآن اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، نبی کی سنت کیا کہتی ہے، جو شریعت آئی ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، مانتے سب کو تھے، ہاں یہ بھی برحق ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا، نہ نبی کی سنت کا، نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، نہ نیکیوں کا، کبھی انکار نہیں کیا، بس کیا کیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنے خواہشات کو شریعت پر مقدم کر دیا۔ دین، شریعت، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری، اور جو شریعت لے کر کے آئے تھے اس کی اتباع اور پیروی پر اپنے نفس کو مقدم کر دیا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اس کے رسول یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے میرا نفس کیا کہہ رہا ہے، جو نفس نے کہا اسی کی پیروی کی بس۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، نماز کو ضائع کیا اور اپنی شہوات اور خواہشات، نفس پرستی کے شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں تو سدا بھگت لیا انہوں نے، ساری عزت چھین لی، ساری قوت اور طاقت اور حکومت چھین لیا، ذلیل اور خوار دنیا میں ہوئے، ذلت اور رسوائی ہم نے ان پر مسلط کر دیا، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اور قیامت کے دن ان کو جہنم کے کھڈے میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ یہ ہے دوستو نماز کے ضائع کرنے والوں کا انجام۔ آج یہ بھی ایک چیز یاد رکھیے گا، قیامت کے دن کبھی آپ خیال نہیں کرتے، انسان موت کے وقت سے نماز کے ترک کرنے کی وجہ سے اس کو ڈنڈے فرشتے مارنا شروع کرتے ہیں۔ بڑے مراحل ہیں۔ نمبر ایک، یہ دنیا موت کے آخری وقت، انسان کا آخری وقت۔ نمبر دو، قبر۔ نمبر تین، حشر۔ اور نمبر چار، جنت جہنم کا فیصلہ۔ اگر آپ غور کریں گے تو ہر قدم پر نماز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور بے نمازی بڑا افسوس کر رہا ہے۔ 29واں پارہ سورۃ قیامہ، سورۃ قیامہ، فرشتے جب روح مار مار کر کے قبض کیے اور گھونسے مارے، اللہ نے فرمایا فلا صدق ولا کذب فلا صدق ولا صلی، یہ ایسا مہا بے ایمان تھا، اس کو موت کے وقت اتنی سزا اس لیے دی جا رہی ہے اور اتنی تکلیف اس کو دی جا رہی ہے، اور اس کی روح کو اس طرح سے دبایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس نے بڑا دو جرم کیا تھا، نہ تصدیق کیا اور نہ کمبخت نے نماز کی پابندی، فلا صدق ولا صلی،
آج اس پر کے ساتھ کوئی رحم و کرم نہیں کیا جائے، بے ایمان ہے، بے نمازی ہے۔ آپ نے دیکھا یہیں سے ڈنڈے پڑتے ہیں، نہ پیر کام آیا، نہ مرشد کام آیا، نہ مال کام آئی، نہ دولت کام آئی، نہ نمبری دین کا لٹیرا جس کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، کہا نہیں ہم بخشوائیں گے، سب ختم۔ فلا صدق ولا صلی، بے ایمان ہے یہ، نہ اس نے کبھی تصدیق کیا، سچ بولا، اور نہ تو اس نے نماز کی پابندی کی۔ یہ تقریباً ایسا ہی حشر قبر میں ہوتا ہے، اور قیامت کے دن، اللہ اکبر، قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایسے تمام لوگوں کو کہا جائے گا۔ 29واں پارہ سورۃ نون، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ان لوگوں سے کہا جائے گا ذرا نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ کیوں؟ نماز ہی سب سے پہلی چیز ہے، اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھ کے حشر کے میدان میں نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ جتنے نمازی ہوں گے تو نماز پڑھ کے دکھا دیں گے، لیکن جتنے بے نمازی یا صرف رمضان کا پڑھنے والا ہے، ہفتے میں ایک دن جمعے کا پڑھنے والا ہے، اس قسم کے بے نمازی جو اپنے آپ کو بہت ہائی فائی سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں ہماری نجات اور ہم یہ ہو جائے گا، ہم بخش دیے جائیں گے، وہ تو اللہ کی مشیت پر کوئی گارنٹی نہیں دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا، وہ تو فیصلے کا انتظار کریں۔ یہ جو بے نمازی لوگ ہیں، یہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا نماز پڑھ کے دکھاؤ، یہ نماز پڑھنا چاہیں گے تو ان کی کمر کو اللہ اس قدر سخت بنا دے گا کہ نہ رکوع کر سکیں گے نہ سجدے میں جا سکیں، نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ فلا یستطیعون، اللہ حکم دے گا کہ سجدہ کرو، نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ کیسے دنیا میں نماز پڑھتے تھے؟ فلا یستطیعون، نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، یہ وہی بے نمازی لوگ ہیں جن کو دنیا میں نماز کی دعوت دی جا رہی تھی، ہم نے پڑھنے کی استطاعت و طاقت دیا تھا، لیکن انہوں نے وہاں نماز کی پابندی نہیں کی ہے۔ دیکھو حشر کے میدان میں نماز کے متعلق برابر سوال کیا جا رہا ہے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، دنیا میں ان کو حی علی الصلاح حی علی الفلاح سنتے تھے، ان کو بلایا جاتا تھا، علماء کہتے تھے، ان کے گھر والے کہتے تھے نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ فلا یستطیعون، آج حشر کے میدان میں پڑھنا بھی چاہیں گے تو ان کو طاقت نہیں دی جائے گی۔ یہ اب جہنم میں جانے کے بعد بھی انسان سب سے زیادہ پہلے اپنے جہنم میں جانے پر جو روئے گا وہ یہی کہ میں بے نمازی تھا۔ 29واں پارہ سورہ مدثر میں پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، آپ لوگ جہنم میں کیوں چلے جا رہے ہیں؟ کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ تم نے کیا کیا تھا؟ تو سب سے پہلے جہنمی کہیں گے لم نکو من المصلین، میں نمازی نہیں تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ قدم قدم پر نماز کی پکڑ، لیکن آج مسلمان نماز کے بارے میں روزہ تو رکھ لیتا ہے، مالدار زکوٰۃ بھی دے دیتا، حج بھی کرنے چلا جاتا، عمرہ بھی کرنے چلا جاتا ہے، لیکن 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں۔ ایک چیز یہاں یاد رکھیے گا اچھی طرح سے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا وہ اور کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، اتنا یاد رکھیں، یاد رکھیے گا، اس کے اور نیکیاں
حج عمرہ سوال ہے، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ قبول بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ ایک سب سے بڑا رکن پہلے ہی آپ نے ڈھا دیا. ایک رکن ڈھا دینے کے بعد دوسرے رکن تک پہنچنا تمہارے لیے مشکل ہے. سوچو ذرا سا. لم نک من المصلین، لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، بے نمازی تھے ہم. تو دوستو، نماز کی بڑی اہمیت اور عظمت ہے. آپ اس کو، نماز کی پابندی کبھی ترک نہ کریں. خود پڑھیں، اولاد کو حکم دیں، تاکید کریں. اللہ کے رسول فرمایا نماز نہیں پڑھتے تو ان کی پٹائی بھی کرو. نماز کے بارے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے حکم دیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. سورہ طٰہٰ کی آیت وَأَمُرْ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. نماز پڑھو اور اپنے پڑھنے سے پہلے اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دو. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم دو اولاد کو کہ اولاد نماز کی پابندی کریں. مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، 7 سال کے بچے ہو جائیں اسی وقت سے نماز پڑھنے کی تاکید ان کو کرنے لگو. اور 10 سال کے بچے ہو جائیں، عمر ہو جائے، نماز نہیں پڑھتے تو ان کو مارو، نماز کا پابند بناؤ. تمہاری ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو نماز کے معاملے میں دوستو جو کوتاہی آج دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑے نقصان اور خسارے کی چیز ہے. نماز کا کیا مقام و مرتبہ ہے آپ حضرات جانتے ہیں. بات فضائل کی ہو رہی ہے کہ نماز کے فضائل کیا ہیں. تو نماز کے فضائل بہت ہیں، ہم بعض آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. بخاری اور مسلم اور تقریباً ساری کتب احادیث کی حدیث ہے، اور برابر آپ حضرات سنتے آئے ہیں، برابر سنتے آتے ہیں. نماز کی فضیلت جہاں بھی بیان کی جاتی ہے اس حدیث کو لوگ ضرور سناتے ہیں. یاد ہے آپ کو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ارأیتم، اے لوگو، لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی. حدیث بڑی مشہور ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، نماز کی ضرورت کتنی ہے، کتنی اہمیت اور کتنے فوائد اس کے ہیں، کتنے فضائل، نبی علیہ السلام نے سوالیہ انداز میں صحابہ کرام سے سوال کیا اور سمجھایا. فرمایا ارأیتم، میرے صحابیوں ذرا بتاؤ، لو ان نہرا بباب احدکم، اگر تم میں سے کسی انسان کے دروازے سے ایک نہر بہ رہی ہے، نہر بہ رہی ہے. بڑی پیاری مثال دی. یہ ہمارے بر صغیر کے لوگوں کے لیے سمجھنا تو بہت مشکل نہیں ہے. ہر جگہ نہریں بہ رہی ہیں، کچھ قدرتی نہریں، کچھ مصنوعی نہریں برابر بہ رہی ہیں اور دروازوں سے گزرتی ہیں. لوگ نہاتے ہیں، دھلتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اللہ رب کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
میرے صحابیوں بتاؤ، اور آئیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، دروازے سے نہر گزری ہے تمہارے اور تم 5 مرتبہ اس نہر میں روزانہ نہاتے ہو۔ کتنی پیاری تشبیہ دی، 5 مرتبہ روزانہ اس نہر میں تم بلا ناگا نہاتے ہو۔ حل یبقی من درنہ شیء، تو کیا ایسے انسان کے بدن پر کچھ دھول مٹی گرد غبار میل کچیل باقی رہے گا؟ یہ سوال کیا۔ صحابہ کرام نے کہا لا یبقی من درنہ شیء، نہیں یا رسول اللہ، اگر ہمارے دروازے سے نہر بہہ رہی ہے اور روزانہ بلا ناگا 5 مرتبہ ہم اس نہر میں غسل کرتے ہیں تو ہمارے بدن پر کوئی ذرہ برابر میل کچیل باقی نہیں رہ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ کوئی چیز، نہ بدن سے بدبو آئے گی، نہ بدن پہ دھول ہوگی، نہ مٹی ہوگی، نہ پسینہ ہوگا، نہ میل کچیل ہوگا، کچھ نہیں، ذرہ برابر نہیں، ہمارا بدن بالکل صاف ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، یہی مثال ہے 5 وقتہ نماز کی۔ اللہ اکبر، یہی مثال ہے 5 وقتہ نماز کی۔ جیسے تم میں سے کوئی انسان دروازے سے نہر اس کے گزری ہوئی ہے، 5 مرتبہ نہر میں گھس کر کے نہاتا ہے، اللہ نے بڑی آسانی دی، اس کے بدن سے نہ کبھی بدبو آئے گی، نہ پسینے کی باس آئے گی، نہ میل کچیل ہوگا، نہ بدن گندا ہوگا، کوئی چیز دھول مٹی میل کچیل اس کے بدن پر رہے گا ہی نہیں۔ یہ اس نہر میں 5 وقت نہانے کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا تو یہی ہے 5 وقتہ نماز کی مثال۔ اللہ تعالی نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز روزانہ فرض قرار دے دیا ہے۔ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ تمہیں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر اس لیے فرض کر دیا ہے کہ یمحو اللہ بہن الخطایا، کہ تمہارے نام اعمال میں کوئی برائی اور کوئی گناہ باقی نہ رہ جائے۔ دروازے سے بہنے والی نہر کی برکت سے، جس میں 5 مرتبہ تم ڈیلی نہاتے ہو، اس نہر کی برکت سے جیسے تمہارا بدن اللہ نے پاک کر دیا، تمہارے بدن میں کوئی میل کچیل نہیں ہے، ایسے ہی اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اعمال بھی صاف رہیں، گناہوں کا کوئی تذکرہ تمہارے نام اعمال میں باقی ہی نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ مرنے کے بعد جو زندگی آ رہی ہے، قبر سے اٹھو حشر میں تو کوئی گناہ تمہارے ذمے باقی ہی نہ رہ جائے۔ اللہ نے اسی لیے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی اگر کر لو، برابر پڑھتے رہو خشوع خضوع کے ساتھ، تو تمہارے نام اعمال میں تمہارے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جیسے دروازے پر نہر بہ رہی ہے، 5 مرتبہ نہانے سے تمہارے بدن پر کوئی میل کچیل نہیں، کوئی گندگی دھول مٹی نہیں، کوئی بدبو اور باس نہیں۔ ایسے ہی 5 وقت کی نماز کی پابندی اگر دل سے سنت کے مطابق سارے آداب اور احکام کے ساتھ اگر پڑھ لو گے تو آخرت میں
اور تمہارے نام اعمال میں تمہارے ذمے کوئی گناہ کوئی برائی باقی ہی نہیں رکھے گا۔ دوستو، اس حدیث سے بہت ہی فضیلت نماز کے اللہ نے ثابت کیا، اور فضیلت ہی نہیں، یہ تو فضیلت ہے کہ سارے زندگی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کی ضرورت بھی، نماز کی ضرورت اور اہمیت بتا دی۔ کیوں؟ انسان کل صغیر و کبیر مستتر فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اور ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اللہ نے کرامن کاتبین کو مقرر کر رکھا ہے، جو کچھ آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، جو برائی کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر چیز فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اور نیکی اور برائی کا بدلہ ان کے مطابق آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑا کرم اور بڑی مہربانی کی کہ آپ کے نام اعمال میں گناہ اکٹھا نہ ہو سکیں، جمع نہ رہیں، جمع نہ رہیں۔ آپ نماز پڑھیں، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بندوں کے ذمے گناہ باقی رہے، اور گناہ ہونا ہی ہونا شیطان کرائے گا آپ سے۔ شیطان اور نفس ہمارا ہے، گناہ تو کرانا ہی ان کو، وہ تو پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نماز تمہارے نام اعمال میں 24 گھنٹے بھی گناہ نہ رہ جائیں، 24 گھنٹے بھی گناہ نہ رہیں۔ اس لیے 5 وقت کی نماز فرض کرا دی ہے۔ اور اس کو ایک بڑی عجیب و غریب حدیث سے آپ سمجھیں، جس حدیث کو امام طبرانی موجب صغیر اور کبیر میں نقل کیا ہے، بڑی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد نماز پڑھنے کی کتنی ضرورت ہم کو ہے، موت کی تکلیف سے بچنے کے لیے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے، عذاب حشر سے بچنے کے لیے، عذاب نار سے بچنے کے لیے، رب کے غضب اور قہر سے بچنے کے لیے نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ اب حدیث سنیں۔ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس حدیث کو سننے کے بعد بات اور واضح ہو جائے گی۔ جو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نماز کے فوائد اور اہم مقاصد میں سے یہ ہیں کہ رب چاہتا ہے ہمارے نیک بندوں کے، ہمارے مومن بندے کے نام اعمال میں گناہ نہ رہ جائے۔ 24 گھنٹہ بھی گناہ کا پسند نہیں اللہ کو، اس لیے 24 گھنٹے 5 وقت کی نماز پڑھے۔ ایک نماز پڑھے، گناہ ہوا، اگلی نماز سے معاف۔ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے ارشاد فرمایا، تحترقون 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 تحترقون۔ یہ حریق سنا ہوگا، حریق کس کو کہتے ہیں؟ آگ کو، آگ کو حریق کہا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ دیکھیں یہاں گھروں کے اندر، بلڈنگوں میں، گھروں میں جہاں جہاں خاص طور سے کبھی آگ لگ جائے تو پائپ فٹ کر کے رکھتے ہیں، مطافی والے سکھلاتے ہیں کہ فون کھولو، دیکھو وہاں کیا لکھا ہے، حریق کا لفظ کر، حریق وہاں رہے گا۔ دیکھو کتنا عجیب، حریق وہاں، آپ غور کریں گے جتنے ساتھی بات سن رہے ہیں اپنے اپنے بلڈنگوں میں دیکھیں گے حریق۔ آپ کے ہاں اگر اردو ہے، کوئی اور زبان ہے تو انگلش میں لکھ دیا جائے گا، لیکن فائر فائر ذرا دیکھیں کس قدر، تو وہی اسی سے حریق ہے۔ کتنی پیاری، تحترقون تحترقون۔ اللہ رسول فرماتے ہیں، میرے مسلمان امتیوں، میرے امتیوں، میرے امتیوں،
شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس امارہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. شیطان، نفس امارہ، یہ تم سے گناہ کروا کر کے تم کو جہنم کی آگ میں جلا رہے. تم جہنم کی آگ میں جل رہے ہو. اللہ اکبر. تحترقون، تم جہنم کی آگ میں جل رہے ہو. تحترقون. میرے امتیوں، تم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، بچنے کے باوجود بھی گناہ، اور گناہ جہنم کا سبب بنتا ہے. تم جہنم کی آگ میں جلتے رہتے ہو. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ، اللہ اکبر، غسلتها، جب تم فجر کی اذان ہوئی، جا کر کے فجر کی نماز پڑھ لیے، تو رات میں شیطان نے جتنا گناہ کروایا تھا سب اللہ نے نماز کی برکت سے معاف کر دیا. ذرا دیکھو، نماز اس لیے فرض ہے ہمارے اوپر. رات بھر جو برائیاں تم کرتے رہے، شیطان نے تم سے گنایا، برائی کر رہے. ارے آج تو لیٹے لیٹے انسان سوچتے سوچتے برائی کر رہا ہے. کس قدر نماز کی ضرورت ہے. تحترقون تحترقون. اے لوگوں، تم سے شیطان نے گناہ کروایا، نفس امارہ نے برائی کروائی، بچنے کے باوجود تم نے رات میں ایسی حرکتیں کر ڈالی کہ اس سے تم جہنم کی آگ کے مستحق ہو گئے، جہنم کی آگ میں جل رہے تھے. لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ، اگر فجر کی نماز پڑھ لو تو جو گناہ رات میں ہوا تھا اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کے بعد غسلتها، تار سارے گناہوں سے تم کو دھل دیا. اللہ اکبر. آگے ثم تحترقون تحترقون، پھر تم جلتے رہتے ہو. فجر کی نماز پڑھے، اگر اشراق کی نماز نہ پڑھی، چاس کی نماز نہ پڑھی، چلو نفل پڑھ لیتے ثواب پاتے. لیکن اگر تم نے نہ پڑھی تو فجر کے بعد سے لے کر کے دوپہر تک، ظہر تک، پتہ نہیں ان نگاہوں نے کتنے گناہ کر لیا، کانوں نے کتنا گناہ کیا، زبان سے کتنا گناہ کیا، شیطان نے کروایا، کیا کیا حرکتیں ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں فجر سے لے کر کے اذان ظہر تک تم گناہ جہنم میں جل رہے تھے. تحترقون تحترقون، تم اپنے گناہوں کی بنا پر ہلاک ہو رہے تھے، اللہ کے عذاب کے مستحق بن رہے تھے. لیکن فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ، اگر صدق کے دل سے ظہر کی نماز تم نے پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے فجر سے لے کر کے ظہر تک جتنے گناہ ہوئے تھے، نماز ظہر کی برکت سے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. دیکھیں، کوئی گناہ اللہ جمع نہیں کر رہا ہے. پھر ثم تحترقون ثم تحترقون، ظہر کی نماز کے بعد مسجد کے باہر نکلے، پھر دنیا داری میں پھنس گئے. نگاہوں کا گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، پتہ نہیں کتنے گناہ. کچھ کو تو جانتے ہو، کچھ کو جانتے ہی نہیں کہ ہم سے کیا ہو گیا. پھر تم جہنم میں جلنے لگے، آگ میں جلنے لگے، ہلاک ہو رہے ہو. لیکن فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ، اگر عصر کی نماز پڑھ لو تو غسلتها، عصر کی نماز کی برکت سے ظہر اور عصر کے درمیان جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ نے سب کو معاف کر دیا. عصر کی نماز نے سب کو دھل دیا. پھر اس کے بعد ثم تحترقون ثم تحترقون، پھر دنیا ہے، تم سے گناہ ہونے لگے، برائیاں ہونے لگی. کہیں شیطان نگاہ غلط جگہ پر اٹھا دیتا ہے، کہیں زبان سے کچھ کہلوا دیتا ہے، کہیں سوچ و فکر میں کہیں ہمیں ڈال دیتا ہے، کہیں ادھر ادھر لے جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ جل رہے تھے تم جہنم کے. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ، مغرب پڑھ لیے تو غسلتها، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ جو شیطان اور نفس امارہ نے عصر تا غروب شمس کروایا تھا،
مغرب کی نماز پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ نے سب کو ختم کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ پھر ثم تحترقون تحترقون، پھر مغرب و عشاء کے درمیان، خصوصاً اس زمانے میں مغرب کی نماز پڑھ کر کے بازار میں بیٹھا ہے، روڈ پر بیٹھا ہے، پارکوں میں بیٹھا ہے، کل پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھا ہے، کیا کیا اس سے حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ رسول فرماتے ہیں پھر تم گناہوں میں مبتلا ہو گئے، جل رہے تھے، لیکن اگر عشاء کی نماز پڑھ لیا، غش تہا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر ہوگا 24 گھنٹے کا صفائی، 24 گھنٹے میں جتنا گناہ کیے 5 وقت کی نماز کی برکت سے معاف۔ فَإِذَا ثُمَّ تَنَامُونَ، پھر تم جا کے سو جاتے ہو، لا فلا یکتب علیک علیکم حتی تستیقظوا، اگر تم سو گئے تو جب تک نیند نہیں کھلے گی اس اثنا میں کوئی گناہ تم سے نہیں ہوگا۔ بیداری میں انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں گرفت ہوتی ہے اس کی، اور اگر بیداری میں نہیں، سونے میں کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے، یاد رکھیں، اور اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز کا کتنا فائدہ ہے، اور نماز کس لیے اللہ نے ہم پر فرض قرار دیا، اس لیے تاکہ ہمارے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ جمع رہے، اکٹھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نماز کے برکت سے سارے گناہوں کو معاف کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے، اور خشوع خضوع کے ساتھ سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا بنائے، اور مزید اس کی تفصیلات و فضیلتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔